أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. اس آیت سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں اس میں ایمان کا انکار کرنے والے یا ایمان کا دعویٰ بھی کرنے والے لیکن حقیقت میں ایمان نہیں، اور وہ لوگ تو پوری طرح مراد ہیں جو ایمان اور ایمان والوں کی مخالفت کرتے ہیں، ایمان اور اسلام کے پیام کے مخالفت میں حد سے آگے گزرتے ہیں، حق والے پیام سے کوئی واسطہ تعلق نہیں رکھتے، اور اسی کیفیت میں زندگی تمام ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے ایک تو دنیاوی عذاب کی بھی شکلیں جو کئی مصائب کی شکل میں ہوتے رہیں گے، اس کا ذکر کیا جا چکا، اسی مفہوم کی تکمیل سے جڑی ہوئی یہ آیت شریفہ ہے کہ اس دن کو اے بندو اچھی طرح یاد کرو، قیامت کا دن، مرنے کے بعد اٹھائے جانے والا دن، حساب و کتاب کے کٹرے میں سب کو کھڑے رہنا پڑے گا، جہاں انسان کے ذرہ برابر چیز بھی اچھائی ہے تو اچھائی کا حساب و کتاب کے بعد اچھا بدلہ ملے گا، بلکہ زیادہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ برائیوں سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے، ذرہ سے ذرہ بھی ہے، اتنا ذرے کے برابر ہی عدل و انصاف کے ساتھ اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن غضب کیسے ہوگا، پوچھ گچھ کیسے ہوگی، جس کا ذکر ہے اس دن ہم سب سے بڑی گرفت ان کے ساتھ کریں گے، انصاف کے ساتھ ہوگا۔ جب سے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب باریکی کے ساتھ لینا شروع کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب ہلک، حساب کے اس میں آ گیا، حساب کی منزل سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے، لیکن حساب کی منزل میں آ گیا تو بڑی سختی کے ساتھ حساب لے لیا جائے گا۔ اس دن دنیا میں اللہ کے قیام کے ذریعے سے، اللہ کے بندوں کے نیک بندوں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نیک صالح اولیاء کرام علیہم اجمعین کے ذریعے سے یہ ساری کی ساری چیزیں پیام اور اسلام کی صفائی و شفافیت کا عملی نمونہ بھی پیش کیا جا چکا، لیکن جب انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے دن ہم ان کا بدلہ لے لیں گے۔ بدلہ کیسا لیں گے؟ جتنا کیا اتنا ہی، اور وہ بندے کی برداشت سے باہر کا ہوں گا۔ اس کی تفصیلات قرآن میں جگہ جگہ ہے، وہ عذاب کی شکلیں کیسی ہوں گی، دنیا کے مقابلے میں وہاں کے عذاب کی شدت اور سختی کیسے ہوگی، وہ ساری چیزیں بتا دی گئی۔ یہاں ایک پیام کو ختم کرنے کے بعد ایک نمونہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل کتنی زیادہ دیتے ہیں انسانوں کے حساب سے، برسوں 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 برسوں، کبھی صدی بھی 100 سال سے آگے پیچھے بھی گزر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک نمونہ کہ اسی طرح اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد سے پہلے، اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگوں نے بھی، ہم نے بھی ان کے آخر میں گرفت کی، بڑی طویل مدت کے بعد، جو فرعون کے قوم کہلاتی ہے، جن کے لیے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت، نبوت، معجزات
9 معجزات کے ذریعے سے ہر معجزہ یہ ثابت کرتا تھا کہ یہ عام انسان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، ان کے نبی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جب یہ فرماتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے ہونے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن مخالفت اور زیادہ، کم و بیش موجودہ دنیا میں بھی یہ کیفیت فی الحال کچھ اسی قسم کی چل بھی رہی ہے۔ وجاءہم رسول کریم، اس قوم کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کیا، پوری حجت پوری کرنے کے لیے ایک اچھے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت رسول بنا کر بھیجا، آسمانی کتاب بھیجا، معجزات کے ذریعے سے ثابت کیا، لیکن انہوں نے ان ادو الی عباد اللہ، یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ میرے بندے میری طرف، میرے بندوں کو تم یہ پیغام پہنچا دینا، یہ کھلی بات بتا دینا کہ میں تمہارے خاطر، تمہارے فائدے کے لیے، تمہیں انسان صحیح سمجھانے بتانے کے لیے پوری دیانتداری کے ساتھ اور دیانتداری کے پیغام کے ساتھ اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور رسول ہوں۔ جو بھی ذکر کرتا ہوں اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے فرمانے پر ہوتا ہے، اللہ کے حکم دینے پر میں تو یہ حکم ادا کرتا ہوں۔ لہٰذا اے لوگو، اللہ تعالی علی اللہ، نافرمانی کر کر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر ہم بڑے ہیں، ہم اچھے ہیں، یہ غلط فہمی کرتے ہوئے بڑائی، غرور و فخر نہ جتایا کرو دنیا کے اسباب کو لے کر، دنیاوی طاقت کو لے کر، دنیا کے اسباب کو لے کر۔ یہ سب اللہ کی عطا ہے، آزمائش کے لیے ہے۔ انی آتیکم بسلطان مبین، یہ بھی بتا دے رہا ہے رسول موسیٰ علیہ السلام، نہ صرف میں دعویٰ کر رہا ہوں ایسا نہیں، بلکہ یہ حقیقت کے ساتھ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نشانیوں کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہوں۔ لیکن مخالفت کرنے لگے، اظہار ثانی کرنے لگے، یہ بھی کہہ دینا انی عصت ربی و ربکم، تم جو کرنا ہے کر لو، لیکن پناہ میں، حفاظت میں میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرتا ہوں، اس رب سے جو تمہارا بھی رب ہے، حقیقت میں میرا بھی رب ہے۔ میں تو رب مانتا ہی ہوں اور تم اس کو رب نہیں مان رہے ہو، کہ تم مجھے یہ پتھر برسانا، یہ تکلیف دینا، یہ معاملہ کیوں کرتے ہو؟ وَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تو ایمان نہیں رکھتے اس سارے پیغام پر، میری رسالت پر، ٹھیک ہے، ہم کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، ہمارے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ فَدَعَا رَبَّهُ، بالآخر شکلیں چلی واقعات کی تفصیل بڑی طویل طریقے سے پچھلے پاروں میں گزر چکی، یہ پارے 25 ختم ہونے کو ہے۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ اس قوم کے نافرمانی کا، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے پیغام، اللہ کی دعوت، طریقہ انسانیت کو سمجھانے کے لیے جو پیش کیا گیا، سب سے زیادہ تذکرہ کلام پاک میں ہے، ایک ایک چیز کی تفصیل کے ساتھ ہے۔ بلکہ سورہ سے پہلے ابھی 2-3 رکوع پہلے بھی ایک قسم کی تفصیل گزر چکی ہے، یہاں پر صرف انجام کا تذکرہ ہے۔ آخر کار جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اجازت ہر نبی کو دے کر رکھے ہیں، یہ حکم دے کر
تمہاری زندگی میں خاص دعا کی اجازت جب تم کرو گے اس کو ہم رد نہیں کریں گے، پورا کریں گے۔ اسی سلسلے کی کڑی تھی پیغمبر نوح علیہ السلام نے تو جو دعا کی تو بہت بڑی دعا کر لی۔ میں 950 برس تک کئی نسلوں کو دیکھ لیا، امید کرتا رہا یہ لوگ نہیں تو ان کی اولاد سدھرے گی، اگر پھر یہ نہیں تو ان کی اولاد کی اولاد سدھرے گی، اگر یہ نہیں تو ان کی اولاد کی اولاد اس پیغام کو سنے گی، مانے گی۔ 950 برس تک تو آپ نے دعا کر ڈالی، اب پوری زمین کے اوپر کسی انسان کو باقی نہیں رکھنا، اس لیے کہ اس کے بعد ان کی جو نسل ہو رہی کافر کی نسل کافر ہی بن رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ 180 لوگوں نے ایمان لایا تھا 950 برس میں، ایک خاص کشتی کے ذریعے سے اللہ نے ان کو بچایا۔ پھر ان میں سے بھی صرف 3 بندوں کو باقی رکھا، وہ نوح علیہ السلام کے لڑکے تھے، حام، سام، یافس نامی۔ ان تینوں کی نسل سے آج یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے۔ الغرض اسی قسم کی کڑی میں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے بھی فدعا ربہ، یہ دعا کرتے، اس دعا میں یہ ذکر کر دیا ان ہؤلاء قوم مجرمون، یہ واقعی بدمعاش، مجرم، گناہ گار، شریر صفت کے لوگ ہیں، یہ سننے ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے قبول کر لیا۔ قبول کر کے پیغمبر ہے تو نیک بندوں کو الگ ہٹا دیتے ہیں، نافرمان ایسی شکل نکالتے ہیں، نیک بندے اس ایریا سے ہٹ جانا، ماں باقی سارے کے سارے لوگوں پر عذاب آ جانا۔ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا، اور یہ آسان تھا اس لیے کہ اس زمانے میں نبی علاقہ واری ہوتے تھے۔ یوں سمجھے کہ ایک اسٹیٹ کے لیے ایک پیغمبر، یا ایک ضلع کے لیے ایک پیغمبر۔ دنیا میں وقت واحد میں کئی پیغمبر ہوا کرتے تھے، وہ پیغمبر وہاں کے لوگوں کے لیے، وہ پیغمبر وہاں کے لوگوں کے لیے، آسان بھی تھا۔ اب اس کے بعد والی چیز کو جب عذاب آ جائیں گا نافرمانوں کی وجہ سے، اس نافرمان لوگوں کے درمیان میں رہنے والے نیک شریف لوگ بھی ہیں، وہ بھی پیچھے جائیں گے، لیکن انعام سے نوازے گا اللہ تعالیٰ، آخرت میں درجات بلند کرے گا، لیکن بچ نہیں پائیں گے کوئی بھی۔ تو لہٰذا اللہ نے حکم دے دیا، اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر، وہ قوم تھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی جو مصر کے شہر میں، اس کے علاوہ علاقوں میں تھے بھی 6,500 مسلمان، اس سے کچھ زیادہ تھے، انہوں سے ہر ایک کو اللہ نے بچایا۔ یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ، آج رات دیر گئے، یعنی فلان دن رات دیر گئے، ان سارے مسلمانوں کو لے کر اپنے مقام سے نکل پڑو، راستے کی رہنمائی ہم کرتے چلیں گے۔ اس کی لمبی تاریخ ہے۔ مسلمانوں ایسا بہانہ بنایا، ہم سارے مسلمان ایک خاص قسم کی تقریب کرنا چاہتے ہیں، فلاں 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 فلاں، اس عنوان سے یہ کر لے کر سفر کے توشے وچے سب تیار کر لے کر، سب کے سب ایک بھی باقی نہیں بچا، نکل پڑے۔ بعد میں جب اس کو کچھ اشارے ملے تو وہ بھی پوری کی پوری فوج کو، قوم کو لے کر خود بادشاہ وقت فرعون بھی قیادت کرتے ہوئے، کمانڈنگ کرتے ہوئے نکل پڑا تھا۔ یہ رات دیر گئے نکلے تھے، یہ صبح میں وقت ہونے کے بعد نکل پڑے۔ فاصل بھی وادی، رات دیر گئے کہ وقت پر موسیٰ علیہ السلام سارے بندوں کو لے کر نکل پڑو، انکم متبعون، یہ بھی یاد رکھ لو، تم آسانی سے جانے والے نہیں ہو، تم چاہتے رہنا، یہ جو تمہارے مخالف ہے برابر تمہارا پیچھا کریں گے،
لیکن ہمارے حکم میں جاتے رہنا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ. پھر اس کے بعد سمندر آپ پار کریں گے. اس لیے کہ حکومت کا اقتدار، طاقت، اسباب، پولیس، اتنا مضبوط سسٹم تھا اس کا، 1 فٹ بھی آگے نہیں جا سکتے تھے. ایک جانب پہ سمندر، وہاں سے تو کوئی سمندر پار کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. معاشی اعتبار سے کمزور مسلمان، طاقت کے اعتبار سے کمزور مسلمان، موسیٰ علیہ السلام کے قوم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روانہ کیا، سمندر کی طرف چل پڑو. قدرت سے فطرت کو ہٹایا اللہ تعالیٰ، ذری دیر کے لیے سمندر میں راستے بنوا دیے، قدرتی طور پر دیوار ٹھہرا کر دیے، 12 راستے ایک ساتھ، چونکہ 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے وہ قوم. انہم جند مغرقون، یہ تمہارا پیچھا کرنے والے، ان کا انجام کیا ہو کر رہے گا؟ یہ پورے کے پورے غرق ہو جائیں گے، کوئی ایک بھی بچ نہیں پائے گا. یہ نمونہ اس امت کے لوگوں، یہ نمونے قصہ سنانا مقصد نہیں ہے. جب قدرت انتقام لینا چاہتی ہے، عذاب بھیجنا چاہتی ہے، تو کیسے کیسے بھی کر سکتی ہے. اللہ کی حکمت و مصلحت پہ کوئی دخل نہیں دے سکتا. اس طریقے ساری کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا گیا. اب اس کے بعد نصیحت اور ذکر والی چیزیں کیسے ہیں، اگلی آیتوں سے اس کا تذکرہ آئے گا. سبحان اللہ.